بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ اس دنیا کی میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اس دنیا کے جو عمل ہیں، اس عمل کی جزا کا ایک دن مقرر ہے، اور اس دن کو پانے کے لیے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہاں سے وہاں منتقل ہونا. تو اس کا پل، اس کا راستہ، اس کا دروازہ موت. عالم شہادت سے عالم آخرت کی طرف جانے کا جو دروازہ ہے وہ موت. عالم امر سے عالم شہادت کی طرف آنے کے جو دروازے ہیں، صلب پدر، رحم مادر، اس راستے سے. پھر یہاں سے وہاں جانا ہے عالم برزخ. رحم مادر سے آنے کو پیدائش کہتے ہیں، عالم شہادت کی طرف آنے کو پیدائش کہتے ہیں، اور عالم آخرت کی طرف جانے کو یا عالم برزخ کی طرف جانے کو کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں. آنے والے کو آنا ہی ہے، اور جو آیا ہے اس کو جانا ہی ہے. کوئی آگے جائے کوئی پیچھے جائے، جتنا بھی ہو، مگر اس کو کیا ہے؟ جانا ہی ہے. یہ ایمانیات میں سے داخل ہے. پھر جانا ہے تو واپس آنا نہیں ہے. دوسرا جنم، دوسری دنیا کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، حرام ہے، کفر ہے. چلے گئے سو چلے گئے. اب جا کر عالم آخرت کی طرف ہماری منزلیں طے ہوتی ہیں، اور وہاں اٹھنے کے بعد جو کچھ کہ ہم نے دنیا میں کیا تھا اس کا اجر، چاہے وہ سزا کے طور پر ہو یا وہ جزا کے طور پر. یہ گزشتہ صحبت میں بیان ہوا تھا. اب آج کی صحبت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دنیا دار الامتحان بھی ہے. عمل کرنا اس دنیا کا خاصہ ہے، یہاں عمل کرنا چاہیے. اور یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ، بہت امتحانات آئیں گے. وہ امتحان جو دے دیتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ہو گیا، اور جو امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے ناکامی. تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دار العمل ہے. پہلے کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے کیا بتایا گیا؟ امتحان کی جگہ بتایا جا رہا ہے. اور مومنوں کو دونوں حالتوں میں، اہل ایمان کو دونوں حالتوں میں صبر کرنا چاہیے. عمل کرنے پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے،
عمل میں کیا صبر ہے؟ ٹھنڈے وقت میں اٹھنا، سردیوں کے زمانے میں آپ ہم کو وضو کرنا ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، پھر سحری میں اٹھنا ہے، پھر کاروبار میں جانا ہے، پھر افطاری میں آنا ہے، افطاری کے بعد پھر تراویح میں آنا ہے، اور بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے. یہ ہے اس عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ صبر. صبر کے معنی برداشت. نمازوں میں صبر کرنا ہے، نماز میں صبر کرنا، اس لیے کہ اپنا وقت چھوڑنا پڑے گا، دکان بند کرنی پڑے گی. بات پڑھ لیں گے، ابھی وقت باقی ہے، ایسا نہیں، اب وقت آ گیا ہے، پڑھ لینا چاہیے. جی کیا بتا رہا تھا کہ نماز میں صبر کرنا. ٹھنڈا، صبح میں ٹھنڈ ہے بہت، اٹھنا، گرم پانی کا انتظام مسجد میں نہیں ہے، سمجھے، ماٹا رکھے رہتی گاؤں میں، ماٹ سمجھ میں گھڑے، وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھنڈ کے دنوں میں، برف کی طرح ہو جاتا ہے. برداشت کر کے اس میں وضو کر لینا، مسجد گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف جانا، دکان کو بند کرنا، مصروفیات کو چھوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ محنت ہے، اور اس پر کیا کر لینا چاہیے؟ صبر کر لینا چاہیے. گھونسے مارے تو صبر کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. جب آپ کو ایک گھونسا مار دیا تو 10 گھونسے ادھر سے پڑ جائیں گے، یہ کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے کہ نیکیوں میں صبر آ جائے. ایک ہمارا مومن بھائی ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. ایک دفعہ تکلیف میں تو جاتے وقت میں اندر سے کیا ایسا میری انسلٹ ہو جائے گی نا، میں ایسے کو لے کر گیا، اندر سے بات آتی، اسے صبر کر لینا. کیا جی دوسرا کام نہیں کیا تم نے، اس میں کتنا کمیشن تم نے، یہ باتیں کریں، اسے صبر کر لینا. تو بہرحال مصائب بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتے ہیں، جیسے بزنس نہیں ہو رہا ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحان میں ناکامی ہو رہی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ آزمائشیں ہیں. تو اس دنیا کے اندر جہاں عمل ہے وہاں امتحان بھی ہے. جی وہاں کیا ہے؟ امتحان بھی ہے. اور امتحان پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر. صبر کریں گے تو جیسا عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے ویسا صبر کرنے کا بھی اجر ملے گا. جی ایک ظالم بیوی مل گئی، بکواس کرتی ہے، غلط انداز سے پیش آتی ہے، سمجھے، کیسی ہوگی؟ غلط انداز سے پیش آتی ہے، زبان دراز ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو غصے میں آگے طلاق دے دی ہے. کمال کی بات نہیں، طلاق دے دینا، پھر دوسری کو کر لینا، پھر اسے طلاق دے دینا، پھر تیسری کو کر لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی بیوی کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھال لینا. اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زبان دراز عورت کی زبان درازی کو برداشت کر کے اس کے ساتھ زندگی کر لیا، اس کو قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مگر ایسی زیادتی کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ نفس مرد جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، نفس مرد جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. مگر نفس مرد یہ کہتا ہے کہ ایسے خیالات کو اپنے خیالات میں ضم کر لینا. سمجھ میں آ رہا ہے فاضل؟ ابھی نئے نئے. بہرحال اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر بھی کرنا، اور صبر کے ساتھ کیا ہے؟ اجر ہے. کتنا بڑا اجر ہے؟ طلاق دے دیا تو دوسری مل جاتی ہے، بھگا دیا تو دوسری آ جاتی ہے. کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے کہ اس کو اپنے خیالات میں رکھ لے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھ جائے. اس سے بڑا اجر کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بتایا
دنیا میں گزشتہ آیت میں یہ بھی تھی بات کہ دنیا میں مصائب اور آلام کا اجمالی ذکر تھا، اب تفصیلی ذکر ہے۔ اجمالی ذکر کیا تھا کہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ اب اس کا کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ انتظار کرنا ہے۔ ابھی من و سلوہ اتر جائے، ابھی مائدہ اتر جائے، ابھی میری دعا پوری ہو جائے، ابھی میرے لیے دسترخوان بچ جائے، غیب سے تمام دروازے میرے حق میں کھل جائیں۔ یہ آدمی چاہتا ہے، مگر منشا حق یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے کیپیسٹی کے مطابق اللہ دیتا ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا برداشت کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک آدمی 2 خواب کھانا کھاتا ہے۔ کتنے خواب؟ 2 خواب، 2 خواب کھانا کھاتا ہے۔ وہ 2 خواب کھاتا بول کر کے ایک کمزور آدمی کو 2 خواب کھلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بدہضمی۔ وہی 2 خواب چھوٹے بچے کو کھلا دیا، کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہوگا، موت کے گھاٹوں پر۔ تو جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اتنا ہی دینا چاہیے، ہے نا؟ ایسے اللہ کے بھی فیصلے ہیں، جس کو جتنا ہونا اتنا ہی دیتا ہے۔ بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ پورا مجھے مل جائے، سب کچھ مجھے مل جائے، کسی کے پاس کچھ نہ رہے، سب میرے پاس رہے۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں تو کتنی حیثیت کا مالک ہے، تو کتنا سنبھال سکتا، مجھے معلوم ہے، میں دیتا ہوں، میں جتنا دیتا ہوں اس پہ راضی رہ جا، اس میں خوش رہ جا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان درس میں، چاہے میرے طرف سے ہوں، شہزادے کی جانب سے ہوں، سرکار کی جانب سے ہوں، یہ جو درس ملتا ہے، یہ درس صرف درس قرآن ہی نہیں ملتا، درس تصوف بھی ملتا ہے، پریکٹیکل لائف ملتی ہے۔ اس کو آپ عملی طور پر لا لیجئے، عملی طور پر پھر مزے دیکھیے۔ آدمی اپنے خیال پر بہت کچھ مانگتا ہے، مولا اتنا ہی دیتا ہے جتنا یہ اس کی جھولی ہے، اس کا دامن ہے، اس کا ظرف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ آیت شریفہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان۔ ایک تو عمل تو گزرا، دوسرا کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، اور صبر کرنے پر کیا ملے گا؟ اجر، اجر نہیں اجر، لفظوں کو بھی کی ادائیگی بھی سیکھ لینا۔ صبر نہیں، قبر، صبر، قبر، حشر، خبر، صبر، شکر، شکر، الفاظ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ بہرحال صبر ہے، اور صبر کا کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش، یعنی لمبے کان والا جانور، اس کے اوپر سوار ہوئے، میں بھی ساتھ میں گزرا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے، وہ بیمار تھے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے حضور نکلے، اور ساتھ میں میں بھی تھا۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مسلمان اور مشرکین بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی اپنی گفتگو تھی، مگر دونوں الگ تھے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اور یہ ایمان والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو وہاں روکتے، روک کر اتر جاتے، اتر کر ان سے بات چیت کرتے ہوئے دین کی دعوت دے دیتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اسلام کی دعوت دینا تھا
عبداللہ ابن ابی جو وہاں موجود تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان بظاہر ہوا، اندر سے منافق تھا، مگر اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کے سامنے بولو جو آپ کے پاس آتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے سب باتیں نہیں کرنا، ہمارا ٹائم ویسٹ مت کرو، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، آ کر ایسی ویسی باتیں مت کرو، معاذ اللہ۔ کس سے پوچھ رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ایسا مت کہیے۔ اس وقت موجود تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور تبلیغ کیجئے، آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ایسا مت کہیے، جو کچھ بولنا ہے آپ کو اپنی جگہ جائیے، اپنی مجلس میں بولیے، جو آپ کے پاس آتے ہیں ان سے بولیے، یہاں کچھ باتیں مت کہیے، ہم کو آپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بیزار ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین میں سے تھا، اہل ایمان میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، آپ فرمائیے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ جو بولتے ہیں وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان کا یہ بولنا تھا، دونوں طرف سے ٹکراؤ، مسلمان اور کافر دونوں ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ گئے، قریب تھا تو میں ہو گئی، قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہو جائے، محض اس بات پر۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے اس جھگڑے کو فرو کر دیے۔ یہاں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو ہونے دو، کسی کی جان جاتی ہے تو جانے دو، ایسا نہیں۔ اسلام نے کہا جہاں تک ہو سکے جھگڑے کو روکو، اسلام کی تبلیغ یہی ہے، جھگڑے کو روکو، جھگڑا رکنے کے بعد بات کیسے کرنا ویسے بعد میں بات کرو، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو فراست کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس کو آپ نے رفع فرمایا۔ پھر وہاں سے نکلے، حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس پہنچے، جن کی عیادت کے لیے نکلے تھے، وہاں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایسا آ رہے تھے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ہم نے ایسی بات ان کے سامنے کی اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی، عبداللہ ابن ابی نے ایسا کہہ دیا۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مدینے والے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے کا منصوبہ بنائے تھے، یہ مدینے والوں کا کیا ہونے والا تھا؟ سردار، بڑا ہونے والا تھا۔ آپ مدینے کو جب آ گئے تو اس کا پلان فیل ہو گیا، کا پلان ناکام ہو گیا، آپ آ گئے بعد میں، پھر اس کی سرداری وغیرہ ختم ہو گئی، تو آپ سے اس زمانے سے وہ جلتا ہے، جل بھن کر کے ایسی باتیں بولتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ کہا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں یعنی یہود و نصارہ سے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بہت کچھ برا بھلا سنو گے، چھوٹی موٹی بات نہیں، بڑی بڑی باتیں سنیں گے۔ ایسے وقت میں آپ کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام جو ہے صبر والا اور تقوی والا جو کام ہے، بڑی ہمت کا کام۔ تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی ہے۔ تو اب اس آیت کے روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، تمہیں آزمائے جائے۔
تو پہلے مال کا ذکر ہے، بعد میں جان کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے کہا جو مال کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے جان دینے میں کوئی پریشانی نہیں رہتی، جو مال لٹانے پر آ جاتا ہے اسے جان دینے میں کوئی دریغ نہیں رہتا، پریشانی نہیں رہتی، جان بھی دے دے گا۔ صحابہ کی پوری زندگی اس بات کو بتاتی ہے کہ صحابہ نے اپنے مال کو لا کر نبی کے نام پر قربان کر دیا اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ صدیق اکبر کو لے لیجئے، عثمان غنی کو لے لیجئے، حضرت علی حیدر کو لے لیجئے، جی بڑے بڑے صحابہ کو لے لیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو لے لیجئے، ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے لا کر کیا کیا، اور مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا سبق دینا یہ خانقاہ کے سوا کہیں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مال ہی سب سے بڑا دشمن ہے، مال ہی سب سے بڑی نحوست ہے، اور اس منحوس مال کو برکت والا مال بنانا ہے تو مال کو قربان۔ آپ کو یاد ہوگا، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ عورتیں، بوڑھی عورتیں گاؤں کھیڑے میں بھی سب جگہ بھی ایسا کرتی تھی، چاول لاتے گھر میں، جب چاول چڑھانا ہوتا تو ایک مٹھی ڈال دو، ایک مٹھی چاول، سنے دیکھے بھی ہیں، پورا چاول پکاتے نہیں تھے، ایک مٹھی اٹھا کے الگ، اسے مٹھی کی 11ویں بولتے، کیا ہے مٹھی کی 11، وہ جماتے اور ایک مہینے میں ایک بار 11 تاریخ کو 11ویں شریف، جی تو چاول ایک مٹھی اٹھا کے ڈال دیتے تھے، تو کیا مطلب چاول میں برکت ہے، ایک مٹھی اٹھا کے الگ کر دے، اللہ کے راستے میں، اللہ والوں کی محبت میں ایک مٹھی اٹھا، یہ عمل شروع کر لیجیے گھر میں، تاکید پورا پکا کر کھا جاؤں گا، ایک مٹھی اٹھا کے الگ، کتنے مٹھی ہو گئے مہینے، روزانہ کا ایک مٹھی ڈالیں گے تو 30 مٹھی، 30 مٹھی کے کتنا ہے، 5 kg ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے 3 ساڑھے 3 کلو، 3 ساڑھے 3 کلو جو ہے آپ 11 تاریخ کو پکوان کیجئے، کھانا پکاتے ہیں یا خشکا پکاتے ہیں دال پکا لیتے ہیں، دال بھی اٹھا کے ڈال دیتے، اب پکا دیجئے، اب تک تو بسم اللہ والا برکت اللہ بول کر کھائے، اب سال میں مہینے میں ایک بار وہ جو اٹھا کے رکھے تھے مٹھی کی 11ویں کے لیے وہ پکا کر اس پہ غوث الثقلین کی نیاز دے دیجئے، کسی کو نہیں کھلانا چاہتے تو مت کھلائیے، خود اب بیوی بچے کھا لیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے برکتوں کا عالم کیا۔ میری مرحومہ بیوی ایسا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے عمل تھے ان کے، بہت بڑے عالم فاضل حافظ نہیں تھے، چھوٹا چھوٹا عمل تھا کرتے تھے۔ تو بہرحال کیا کہا کہ مال کو قربان کرو، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ امتحان لیتا ہے تمہارا، آزمائش کرتا ہے تمہاری، کس چیز میں؟ مال اور جان میں۔ اللہ خرید لیا ہے مومنوں سے کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ خرید لیا، ہم جان اور مال، یہاں فرما آزمائیں گے، کس بات سے؟ مال سے، کبھی مال میں نقصان ہو گیا، آزمائش اللہ کی، کبھی بزنس میں پریشانی آ گئی، آزمائش اللہ کی آزمائش، اس آزمائش کو تولنے کے لیے پہلے میزان برابر رکھنا چاہیے، میرا اس میں کیا حرکت ہے، میری اس میں کیا حرکت، کیا غفلت ہوئی ہے، پہلے اس کو دیکھ لینا، اگر حرکت اور غفلت ہوئی ہے، زیادتی اگر ہو گئی ہے تو سمجھ لینا یہ میرے کیے کی سزا ہے، نہیں میں بالکل پاک صاف ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، پھر بھی ایسی پریشانی، ہاں نماز پڑھتا ہوں نا پھر کہیں کو ایسا، میں ذکر کے حلقے میں برابر جاتا ہوں نا پھر بھی ایسا کہیں کو، میں اللہ کے ذکر کو برابر جاتا ہوں نا پھر ایسا کہیں کو، میں استواء برابر کرتا ہوں نا پھر بھی ایسا کہیں کو، سمجھے؟ جو خدا کا
سے دور ہے اسے سزا ہے، جو خدا کے قریب ہے اسے امتحان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے جتنے قریب ہوں گے اتنے امتحان، اور امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس کے بعد تمہاری جانوں پر کو بھی آزمائے۔ یہ جان اپنے لیے رکھ کر نہیں چھوڑنا، یہ مال اپنے اولاد کے لیے رکھ کر نہیں چھوڑنا، یہ مال خدا کا ہے، دے دینا۔ جی ساری پراپرٹی بناؤ اپنے بچوں کے لیے، ایک پراپرٹی اپنے لیے بناؤ، یہ وصیت کر دو، یہ میرے من بعد اس کا جو کرایہ آتا ہے یہ میرے ایصال ثواب کے لیے جانا، چلتے رہنا قیامت تک ویل کرو۔ انہیں بیٹا کرتا ہے، انہیں کرتا، کچھ بھی کرتا ہے، چہلم کر دیا تو بہت ہو گیا، برسی 2-4 برس کر لیا تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر شب برات کو بھی خبر کے پاس جاتا ہے، قبر کے پاس شب برات کو بھی جاتا ہے، کیا جاتے نہ کیا وہ کیا کی قبریں سب آ گئے ہی، نشان نہیں ملتا، میں یہیں سے بھیج دیتا جی۔ تو اس لیے اپنا اجر اپنے ہاتھوں سے کما کے رکھنا چاہیے، دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ میرا بچہ کرتا ہے، میرا بھائی کرتا ہے، میرا جوائی کرتا ہے، کئی کو جوائی کرنے جائے گا، جوائی لیتا ہے، کئی کو کرنے جائے گا جی۔ سمجھ میں آ رہا ہے افسر بھائی؟ موقع ملا خرچ، میں 120 کماتا ہوں، کیا کروں، بہت غریب ہوں۔ 120 کماتا ہے تو 110 رکھ لے، 10 نکال، خدا کا روزانہ کا 10 ہو گیا تو مہینے کو 300 روپے، اور 300 اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو 300 نقصان نہیں ہوتا، 3000 کسی راستے سے آ جاتا۔ لینا ہے تو لینے کے طریقے بھی ہونا چاہیے۔ فقیر لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ فقیر لیتا ہے تو کیسے؟ جی بکا ہوں دیتے نہیں کہ جی، اللہ دیکھو نہیں رکھے گا تمہارے بابا کا ننگ نکل بکا ہوں، لو جی جا کر گھر کے پاس مانگا تو خزانہ کھول دیتے، کیا کھول دیتے خزانے، کیا کرتے مانا بھگاتے، اسی واسطے چل رہا تجھے ویسا رکھا ہے، اسی واسطے چل رہا، اس کو بھگا دیا۔ پھر اس کے پیچھے ایک فقیر آیا، یجمان بکا ہوں آپ کا صدقہ دے دو۔ ایک آیا، گھر میں بھی عورتیں ہیں، مائی بھوکا ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے بچے بھی ہیں، آپ اپنے سہاگ کا صدقہ دے دیجیے۔ بولتے ہی سہاگ بولتے ہی جان دے دیجیے جی۔ ہر عورت اپنے سہاگ کی سلامتی چاہتی ہے، یہ اس کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، سمجھے؟ وہ جلدی میں نہیں، جلدی میں ستاتر پریشان کر کے وہ کر کے اینڈ آف دی مومنٹ، پورے بچہ بچی کے سب کام کاج ہو کے بعد میں اب کون جانا، تمہیں پہلے جانا کہ میں پہلے جانا؟ بولے نہیں میں سہاگن بن کے جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں بولتے تھے میں سہاگن بن کے جانا چاہتی ہوں، میرا شوہر سلامت رہے جی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آخر میں بچے کے سب شادیں گے، اب بھی ویسا کرتے بولے نہیں اب نہیں کرتے، اب پورے پاکٹ پورا سمجھے پریشانی پوری لاد دے دے، سب ہو جانے کے بعد اب آپ کے سوا ہے کون جی۔ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں نا میں، ٹھنڈا چل رہا ہوں، ہوا ٹھنڈی ہے مگر کام کی باتیں نکل رہی۔ درس قرآن ایسے پروفیسر جو ہوتا ہے وہ لنترانی نہیں کرتا، وہ افہام و تفہیم کرتا ہے، سمجھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ مفسر بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، ایک لفظ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ کچھ بولنے جاتا ہے، کچھ نکل جاتا ہے، کچھ نکل جاتا ہے، کچھ بولتا ہے۔ یہ اسپیکرز مقررین، سمجھے؟ تو بہرحال کیا بتا رہا تھا، اللہ تعالی مال اور جان سے آزماتا ہے، آزمائش کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہائے مال منگتا تو مال دے دیتا، جان مانگتا تو جان دے دیتا، مگر کچھ ایسی باتیں ہیں
आदमी को तलवार से मार देंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। या नहीं तो हथियार का से मारेंगे तो उसके जिस्म को क्या होगा? जख्म आएगा। मगर ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाए तो वो किस पर असर करेगी जी? दिल पर असर। क्या बोलेंगे? दो मार मार देना था, दो मार मार देना था, हमला कर देना था, मगर ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी, ये बात मुझे नहीं बोलना था, ऐसी मैं उम्मीद नहीं रखा था, ऐसी बात कहीं सुनाए ना हो। तो भाई तलवार से मारते तो आपका जख्म था, आपका जख्म दिख रहा है, हमने जो कह दिया वो नजर नहीं आ रहा है, तो क्या जवाब देगा? ये जख्म जो है सूख जाएगा, मगर आपने दिल को जख्मी कर दिया है। तो कुरान बोल रहा है, ऐ महबूब, ईमान वालों को माल और जान की इम्तिहान के बाद और एक ऐसे ऐसे जुमले सुनना पड़ेगा आपको, ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेगी आपको कि आपका दिल मायूस हो जाए। जैसे नबी के हवाले से पूरी उम्मत को पैगाम दिया गया, जैसे मुरीद हुए आप, मुरीद करते चोरा रे सुबह पीरा चोरा मुरीदा चोरा, समझे? एक पूरे मुरीद हुआ बोल के थप्पड़ मार देता तो उतना असर नहीं। किसे चोर बोले? मुरीद भी चोर, पीर भी चोर, ऊपर वालों तक को इसमें शामिल कर लिया। तो ये सुनते ही दिल क्या बोलता है जी? दिल छलनी हो जाता। सुन्नी हमें फातिहा दुर्ग ए उद्दाना रे बिदातियां जहन्नम को जाने वाले रे, ऐसी बातें सुने। ये इस्तेबाक लेते हैं, वो मदरसे को लेते हैं, उसे लेते हैं, कहा जाती नहीं खा कर भी खा जाती बोले तो दिल पर क्या होता? ऐसे कलिमात, ऐसे अल्फाज जो दिल को छलनी कर दे, ऐसा भी ईमान वालों को सुनना पड़ेगा। वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारे साथ के लोग भी कहेंगे और बहैसियत मुसलमान तुमको यहूद और नसारा ताना देंगे। ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे से पहले जो किताब वाले आए वो भी क्या करेंगे? ताना देंगे। मुसलमान देखो कैसे, मुसलमानों का हाल देखो कैसे, मुसलमानों के मोहल्ले देखो कैसे, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान पर मुसलमान भिखारी है, मुसलमान के पास कुछ नहीं। ऐसी बातें इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोलते रहे। कौन बोलेंगे? यहूद और नसारा। अब उनके साथ में मुशरिक भी हो जाएंगे, तो यहूद और नसारा और मुशरिकीन और मुनाफिकीन पूरे एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। ऐसी बातें दिल टूटने वाली और हिम्मत को पस्त करने वाली बातें सुनना पड़ेगा। ऐसी बातों को भी आप क्या करो? सुन करके सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। तुम्हारा सब्र दिखाने के लिए दुनिया को अल्लाह ये बातें सुनाता है। जब तुम सब्र करोगे तो ये जो बातें बोलने वाले हैं ये तो खत्म हो जाएंगे। कब तक बोलेंगे? कब तक बोलेंगे? जिंदगी भर बोलेंगे। हो गया, जिंदगी एक दिन उनकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मगर तुम्हारे सब्र की वजह से अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। बर्दाश्त। मोमिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हिम्मत ये नहीं है कि गाली का जवाब गाली दे दिया, परेशानी में आकर के किसी को के मारने का जवाब मार के दे दिया, समझे? किसी को पछाड़ दिया, ऊपर सवार होके बैठ गया। ये कमाल की बात नहीं है। मुसीबतें और तकालीफ, इम्तिहानात और लोगों की खट्टी मीठी बातें सुनकर बर्दाश्त करना, ये बड़े हिम्मत का काम। क्या है ये? हिम्मत। ऐसी हिम्मत रखने वाले को हिम्मत का काम बोले तो क्या बोलते हैं? उसे बोलो हमारी बेंगलुरु की जुबान में जिगर। और जरा और एक और तरफ चलो, पहलवान बहादुर। और जरा उतरो, मर्द। समझे?
बर्दाश्त और तकवा, ये दो चीजें क्या, बड़ी मर्दानियत है जी उसके अंदर। बड़ा हिम्मत वाला, किसी की परवाह नहीं करता, हर चीज को फेस करता है। नहीं समझ में? तो कुरान फरमा रहा है चीजें तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम क्या है, बड़े हिम्मत वाले हो, बड़े हिम्मत वाले हो, बड़े मर्दानगी वाले हो, बड़े कमाल वाले हो, बड़े फायदे वाले हो। जब ये बात मालूम हुई तो इन आयत से ये भी मालूम हुआ कि वक्त से पहले अगर पेपर आउट हो जाए तो दुनिया के कानून में क्या है, जुर्म है। क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो जुर्म, आंसर पेपर भी आउट हो जाए तो और बड़ा जुर्म, और बड़ा जुर्म। तो वो इम्तिहान के लिए जिस मंजिल से हमको गुजरना है वो बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पर्चा इम्तिहान का आउट कर दिया। जिसको मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस पर्चे को अल्लाह ने इम्तिहान का जिक्र पहले फरमा दिया था कि मुसलमानों पर ऐसे इम्तिहानात आसान हो जाएं। इम्तिहान का जिक्र पहले कर दिया, फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब, ऐसा तुम्हारे साथ होता रहेगा, होगा। तो ये इम्तिहान है। ये कौन सा इम्तिहान? माल का, जान का और ताने का, मुखालफती का है तुम्हारे लिए इम्तिहान है। तो इम्तिहान का पर्चा आउट कर दिया और फिर जवाब भी दे दिया कि तुम अगर इसको सब्र से, बर्दाश्त से इसको पूरा कर दोगे तो ये तुम्हारी बड़े हिम्मत की का, तकवे से। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने दुनिया के इम्तिहान में से जो सवालात आने वाले हैं, जो कठिन सवालात हैं, उन कठिन सवालात को वाज़ेह कर। तो मालूम हुआ कि हर मुसलमानों को आजमाइशों से गुजरना होगा जी। जैसे सोहना आग में तपता है, आग में तपता है और सुनार के हथौड़े खाता है, वो उसके बाद जेवर बन के महबूब के करीब हो जाता है जी। जिससे हमारी मोहब्बत है उसके करीब हो जाता है, जेवर बन करके, जेवर बन करके। तो सोना जब तक आग में न तपे, सुनार के हथौड़े न खाए, उस वक्त तक महबूब के करीब नहीं होता। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है, जब तक तुम मुसीबतों को गले लगाकर और ताना, नफ्स के ताने नहीं, हक की निस्बत से लोगों के ताने सुनकर जब तक तुम कामयाब न होगे, रब के करीब नहीं हो सकते। और याद रखिए ये दुनिया क्या है, जैसा कि भी मैंने बताया, दारुल इम्तिहान। अब मर गए, मरने के बाद सब हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ क्या भी नहीं है। और बात बोले कब्र में सब कुछ पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछताछ नहीं है, ये भी गलत। सब कुछ वहीं पूछ लेते हैं, ये भी ख्याल गलत। जहां अल्लाह ताला ने जहां माल का, जान का और तानों के इम्तिहान का पेपर आउट कर दिया, उसके लिए सब्र और तकवे का जवाब भी अता कर दिया। ऐसे कब्र के लिए रसूलुल्लाह ने करम कर दिया कि वहां तुम जाओ तो वहां भी तुम्हारा इम्तिहान है। तो पहला इम्तिहान तुम्हारा तौहीद के बारे में पूछा जाएगा, रिसालत के बारे में पूछा जाएगा और दीन के बारे में पूछा जाएगा। कब्र में अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और रसूल के बारे में। जब तुम्हें अल्लाह के बारे में पूछा जाए तो तुम कह देना रब्बी अल्लाह। जब रसूल के दीन के बारे में पूछा जाए तो दीन अल इस्लाम, और नबी के बारे में पूछा जाए तो हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरकार। तो वहां के इम्तिहान में भी क्या हो गए, कामयाब। तो दोनों पर्चे आउट, क्वेश्चन के भी और जवाब के भी, आंसर के भी, दोनों पर्चे। इसलिए कि वो करीम है, ये भी करीम है।
وہ بندوں سے پیار کرتا ہے، یہ امتیوں سے پیار کرتا ہے، رسول کے امتیوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ قرآن اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ دونوں چیزیں ایمان والوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، ہم سے قبضے میں رکھیں، اس سے ہٹ کر کوئی مسلمان جا نہیں سکتا۔ اتنا کنٹرول دوسرے پیغمبروں کا اپنے امتیوں پر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے 3 خدا مان لیے، اور بی بی مریم کو خدا کی بیوی بول دیے معاذ اللہ، توریت اور انجیل میں رد و بدل کر دیے، اس لیے اس کا کنٹرول ان کے اوپر نہیں تھا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسا رسول ملا، ایسی کتاب ملی جو جس کے کنٹرول میں ہم ہیں۔ جب یہ بات آ جاتی ہے قرآن اور حدیث والی تو آدمی سر جھکا دیتا ہے۔ تو یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے قبضے میں رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں اور امتحانوں سے گھیر لیا۔ کیا ہے؟ آزمائش و امتحانات میں کیا کر لیا؟ گھیر لیا، چاروں طرف سے، 4 جانب سے گھیرا ہوا ہے۔ تو ایسے میں یہ کیوں گھیر دیا؟ کس لیے گھیرا؟ تاکہ تم کیا کرو؟ صبر کرو، اجر پاؤ، تقوی اختیار کرو۔ فرماتے ہیں نفس انسانی جو ہے ایک سخت زمین ہے، انسان کا نفس سخت زمین ہے، سخت زمین میں کوئی ہل نہیں چلتا اور نہ کوئی پھل یا اناج اگتا ہے۔ سخت زمین کسی لائق نہیں ہو۔ کیا کسی پتھریلی زمین پر آپ نے دھان اگایا ہے؟ راگی اگائے ہیں؟ کیا کسی پتھریلی زمین پر آپ نے پھل فروٹ اگائے ہیں؟ اور اگر زمین سخت ہو تو اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ نرم کرنا پڑے گا۔ جب نرم زمین ہو جاتی ہے تبھی ہل چلایا جاتا ہے، تبھی ٹریکٹر کو لا کر کے کام کیا جاتا ہے۔ جی، جب زمین نرم ہو جاتی ہے تو بعد اس میں تخم بویا جاتا ہے، تخم بونے کے بعد جو تخم بویا گیا اس کا پھل اور اجر سامنے آتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں انسان کا نفس بڑا سخت ہے، پتھر کے جیسا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے شیخ کی نگاہوں کی ضرورت ہے، شیخ کے دامن کی ضرورت ہے، شیخ کی صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے سمجھے در کی بھیک کی ضرورت ہے۔ جب ادھر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ نفس نرم ہو جائے گا۔ جب یہ نفس نرم ہو جائے گا تو فرماتے ہیں اس میں ایمان و عرفان اور جلوہ رحمان نظر آئے گا۔ بات سمجھ میں آئے؟ یاد رکھیے، اور یاد رکھنا صوفیہ فرماتے ہیں آرام طلب آدمی، جی آرام طلب آدمی کیا ہے؟ حد بندگی سے نکل جاتا ہے، بندگی کی حد سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون، حامان، شداد، نمرود، سمجھے اللہ کے بندے ہیں، مگر اپنے بندے پن سے کیا ہو گئے؟ آگے نکل گئے۔ فرعون کو کوئی بیماری نہیں آئی، شداد اور نمرود کو جو ہے حکومت اور محلات مل گئے، یہ مل گئی ہیں، کیا ان کو کیا ہوا؟ آرام سے جی رہے ہیں، آرام سے جی رہے ہیں تو کیا بن گئے؟ فرعون بن گئے، حامان اور شداد بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور جب ان پر خدا کا عذاب آیا، غرق ہونے لگے، جی تب کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر، مگر وہ ایمان لانا کیا نہیں ہوا؟ قبول نہیں۔ کیوں؟ وقت نکل گیا، ایمان لانے کا وقت نکل گیا۔ اب انہوں نے کیا دیکھا؟ اپنا عذاب، اپنے لیے سزا جو طے ہوئی اور نہ واقع ہو گئی، اس کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے
देख लिया, देख करके ईमान लाना रब की बारगाह में मोतबर नहीं है। दरवाजा तौबा बंद होने के बाद तौबा करना रब की बारगाह में मंजूर नहीं है। तौबे का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा कर लो, मौत का दरवाजा खुलने से पहले ईमान ला लो। तो सूफिया फरमाते हैं आराम तलबी छोड़ो। क्या करो? आराम। बड़े मजे में जी रहे हैं, बड़े मजे में नहीं जी, अरे फजल में जी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या में जी रहे हैं? उसके फजल में जी रहे हैं, उसके करम में जी रहे हैं, उसके करम से हमारा भरम रखा हुआ। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे दर्द कमर दिया, मिसाल देकर अल्लाह ने मुझे दर्द कमर दिया ताकि मैं रातों में आराम से गफलत से न सोऊं। इस कमर के दर्द से मैं खुदा को याद करने वाला हूं। जी आराम इसी वास्ते मेरे आका नेमत फरमाते हैं कमाता है जमाता है परेशान फिर भी रहता है, खुदा के जिक्र में आराम है, आराम कुछ कर ले। मैं आपको ये बात बताने की हिम्मत भी करता हूँ और इस बात की तायद भी करेंगे, इसको अग्री भी करेंगे आप कि इतवार के दिन दर्स कुरान में अगर आते हैं, जुमा के बाद तालीमात में अगर बैठ जाते हैं, या अल्लाह के जिक्र में शेख मोहतरम की बारगाह में चले जाते हैं, या शहजादे की सोहबत में जाकर बैठ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको जितना इत्मीनान यहाँ आने से मिलता है उतना वैसा सुकून और इत्मीनान आपको बाहर की जिंदगी में नहीं मिलता। जी ये आप अपने ईमान से पूछकर बताएंगे तो वही ईमान जवाब देगा। तो बहरहाल क्या क्या छोड़ना चाहिए? आज के सबक में क्या मालूम हुआ? ये आजमाइश की दुनिया है, ये परेशानियों की दुनिया है। इन परेशानियों से घबराना नहीं है, समझे? और फिर मोमिन वो है जो अपने बंदेपन की हद में रहता है, हद से आगे नहीं बढ़ना। तो हद से आगे बढ़ने के लिए क्या कारण बनता है? दुनिया की आराम तलबी। दुनिया का आराम आदमी को अपने बंदेपन से आगे बढ़ा देता है और बर्बादी हो जाती है उसकी। तो अपने हद में अगर रहना है तो किसी के कंट्रोल में